اتنی تو جرتیں ہوں میری کم سے کم بلند، اتنی تو جرتیں ہوں میری کم سے کم بلند، شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں، شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں۔ صدر اعلی وقار، محترم اساتذہ کرام، حاضرین طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پروقار محفل میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے کرپشن کا خاتمہ۔ عزیز طلباء، کرپشن نام ہے نفس کی غلامی کا، کرپشن نام ہے ذہنی پراگندگی کا، اور کرپشن نام ہے سانس میں انتشار۔ صدر اعلی وقار، ملک پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا، جہاں پر محمود و ایاز کو ایک صف میں کھڑے ہونا تھا، جہاں پر رنگ نسل ذات پات کی تقسیم کے بغیر نظام عدل اور نظام اقتدار کا قیام ہونا تھا، جہاں پر نظام تعلیم و تدریس، نظام حکومت و اقتدار کا قیام ہونا تھا، آج وہاں کرپشن کا راج ہے۔ ایسا کیوں؟ وہ رشوت ستانی ہو یا سفارش، وہ حوث پرستی ہو یا زر پرستی، کسی کو بلیک میلنگ کرنے کی روش، اشیاء فروشی میں ملاوٹ، اور افراد کی ذاتی زندگی سے لے کر فرد کی اجتماعی زندگی تک سب کے سب کرپشن کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ صدر اعلی وقار، کسی نے کیا خوب لکھا ہے، مدارت کے بھوکے، نظامت کے بھوکے، صدارت کے بھوکے، امارت کے بھوکے، یہ گدی نشین اور مخدوم بھوکے، کناز کی دولت سے محروم بھوکے، یہ بھوکے وڈیرے زمینوں پہ قابض، یہ بھوکے وڈیرے مکینوں پہ قابض، یہ ڈاکو لٹیرے، حوث پھر بھی جن کی اترتی نہیں ہے، حوث پھر بھی جن کی اترتی نہیں ہے، بھوک بھوکوں کی مرتی نہیں ہے، بھوک بھوکوں کی مرتی نہیں ہے۔ صدر اعلی وقار، دفتر کے معمولی سے چپڑاسی سے لے کر ایوان عدل کے مسند نشین، ایوان اقتدار کے مسند نشین، سیاستدانوں کی بھاری اکثریت، محکمہ پولیس کے اکثر ملازمین کرپشن کے جال کو بننے میں حصہ دار ہے۔ یہیں تک جہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، وکلاء سے لے کر انجینئروں تک، ممبر مسجد و محراب سجانے والے دینداروں سے لے کر مذہب کے ٹھیکیداروں سے لے کر جعلی عاملوں تک سب کے سب کرپشن کے جال کو بننے میں حصہ دار ہیں۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، رہبروں کے ضمیر مجرم ہیں، ہر مسافر یہاں لٹیرا ہے، رہبروں کے ضمیر مجرم ہیں، ہر مسافر یہاں لٹیرا ہے۔ معبدوں کے چراغ گل کر دو، معبدوں کے چراغ گل کر دو، قلب انسان میں بہت اندھیرا ہے، قلب انسان میں بہت اندھیرا ہے۔ صدر اعلی وقار، ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کرپشن ہوتی کیا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کرپشن کہاں کہاں پہ ہو رہی ہے۔ عزیز طلباء، اب ہمیں یہ پتہ لگانا ضروری ہے کرپشن کا سد باب کس طرح ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کرپشن کا سد باب اس وقت ہوگا جب دور خلافت جیسا نظام عدل قائم ہوگا، جب ایسے انسان کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا جس کے اقتدار میں رہتے ہوئے انسان تو انسان دریا پر کسی کتے کی موت سے بھی حکومت وقت کا دل خوف خدا سے کام اٹھے گا، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح ایسے انسان کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح اپنی بیوی کا ہار بیت المال میں جمع کروا دے، جب ایسے انسان کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا جو حضرت عمر بن خطاب کی طرح وقت کا خلیفہ ہو کے، یہ وقت کے خلیفوں کی شان ہے، وقت کا خلیفہ ہو کے اپنا گریبان کسی بیوہ کی ہاتھ میں دے دے، اس وقت کرپشن کا سد باب ہوگا۔ جب یہ ہماری قوم بدعنوانی کے قائم کردہ اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی، آواز احتساب بلند کرے، اس وقت کرپشن کا سد باب ہوگا۔ اپنی حاضری کا اختتام میں اس شعر سے کرتا ہوں۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے، سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے، تبھی ظالم کا وقت حساب آئے گا، تبھی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہر نواب آئے گا، تبھی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہر نواب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔